السلام علیکم، سواگت ہے آپ سبھی کا یوٹیوب چینل جی ایس آن لائن میں۔ ساتھیوں، آج میں آپ سبھی کے لیے ایک اہم کلاس لے کر کے آئی ہوں۔ جو لوگ بھی اس بار 12th کلاس کی تیاری کر رہے ہیں، یہ کلاس ان کے لیے بہت ہی اہم ہے۔ تو آج میں 12th کلاس کے فرسٹ چیپٹر جو کہکشاں حصہ دوم میں ہے، خاکہ نذیر احمد کی کہانی کچھ میری کچھ ان کی زبانی، اس کو لکھنے والے مرزا فرحت اللہ بیگ ہے۔ نذیر احمد کی کہانی کچھ میری کچھ ان کی زبانی کو لکھنے والے کون ہیں؟ مرزا فرحت اللہ بیگ۔ اصل نام ہے مرزا فرحت اللہ بیگ۔ ان کے والد کا نام مرزا حسمت اللہ بیگ ہے۔ ان کے دادا کا نام مرزا عبداللہ بیگ ہے۔ پیدائش 1885 عیسوی دہلی میں ہوئی تھی۔ وفات 1947 عیسوی حیدرآباد میں ہوئی تھی۔ مرزا فرحت اللہ بیگ کی والدہ کا نام مشرف جہاں، ان کی پھوپھی کا نام حسن جہاں بیگم تھا۔ مرزا فرحت اللہ بیگ کی پرورش لاولد اور بیوہ پھوپھی حسن جہاں بیگم نے ہی کی تھی۔ مرزا فرحت اللہ بیگ کی شادی 1908 عیسوی میں ان کے چچا ساجد بیگ کی لڑکی نسیمہ سلطانہ سے ہوئی تھی۔ اردو کا پہلا باضابطہ خاکہ نذیر احمد کی کہانی کچھ میری کچھ ان کی زبانی ہے۔ اردو کا پہلا خاکہ نگار مرزا فرحت اللہ بیگ ہیں۔ ڈپٹی نذیر احمد فرحت اللہ بیگ کے استاد تھے۔ فرحت اللہ بیگ کے ساتھ مدرسے میں میاں دانی پڑھتے تھے۔ نذیر احمد کا تعلق صنف ناول نگار سے ہے۔ مرزا فرحت اللہ بیگ اور میاں دانی ڈپٹی نذیر احمد کے یہاں تعلیم حاصل کرنے جاتے تھے۔ کیوں جاتے تھے؟ تعلیم حاصل کرنے کے لیے۔ فرحت اللہ بیگ صرف و نحو میں کمزور ہونے کی وجہ سے نذیر احمد کے یہاں دوران تدریس شعر خوانی کے دوران اکثر اعراب کی غلطیاں کرتے تھے۔ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ مرزا فرحت اللہ بیگ احمد کے یہاں کس طرح کی غلطیاں کرتے تھے، تو وہ دوران تدریس شعر خوانی کے دوران اکثر اعراب کی غلطیاں کرتے تھے۔ تو ساتھیوں، یہاں تک کچھ اہم پوائنٹ تھے، کچھ مختصر گفتگو ہے جو بھی دیکھتے ہیں۔ سوال نمبر 1 میں ہے، فرحت اللہ بیگ اور میاں دانی مولوی صاحب کے گھر کیوں جاتے تھے؟ جواب: فرحت اللہ بیگ اور میاں دانی مولوی نذیر احمد کے یہاں تعلیم حاصل کرنے جاتے تھے۔ کیوں جاتے تھے؟ تعلیم حاصل کرنے کے لیے۔ سوال نمبر 2 میں ہے، کس عربی شاعر سے متعلق سبق کو پڑھانے کے دوران میاں رضا کی چھٹی ہو گئی؟ جواب: فرحت اللہ بیگ اور میاں رضا نذیر احمد کے یہاں عربی زبان کے مشہور شاعر متنبی کے دیوان متنبی کو پڑھ رہے تھے۔ اشعار میں اعراب نہ ہونے کی وجہ سے میاں رضا نے اعراب غلط پڑھ دیا، جس پر نذیر احمد چراغ پا ہو گئے اور میاں رضا کو درس سے نکال دیا۔ سوال نمبر 3 میں ہے، فرحت اللہ بیگ شعر خوانی میں کس طرح کی غلطیاں کرتے تھے؟ جواب: فرحت اللہ بیگ صرف و نحو میں کمزور تھے، اسی وجہ سے دوران اشباق نذیر احمد کے یہاں اعراب کی بہت غلطیاں کرتے تھے۔ کیسی غلطیاں کرتے تھے؟ اعراب کی بہت غلطیاں کرتے تھے۔ سوال نمبر 4 میں ہے، میاں دانی شعر پڑھنے میں کیسی غلطیاں کرتے تھے؟ جواب: میاں دانی شعر خوانی میں اعراب کی تو غلطی نہیں کرتے تھے، لیکن شعر کو کچھ اس انداز میں پڑھتے تھے کہ سننے والوں کو لگتا تھا کہ میاں دانی شعر کی بجائے نثر پڑھ رہے ہیں۔ سوال نمبر 5 میں ہے، مولوی صاحب کے شعر پڑھانے کا کیا طریقہ تھا؟ جواب نمبر 5، مولوی صاحب کے پڑھانے کا طریقہ یہ تھا کہ وہ پہلے بچوں سے ہی عبارت پڑھواتے تھے۔ اگر بچوں نے صحیح پڑھ دیا تو ٹھیک ہے، ورنہ غلط عبارت کو خود سے پڑھ کر بتلاتے تھے۔ تو مولوی صاحب کے شعر پڑھانے کا یہ طریقہ تھا کہ وہ پہلے بچوں سے پڑھواتے تھے۔ اگر بچوں نے غلط پڑھ دیا تو مولوی صاحب اسے خود سے پڑھ کر بتلاتے تھے۔